رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس. تمام شرکائے کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل و احسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے آج ہم 21 رمضان مبارک ایک بہت اہم موضوع کے تحت موضوعاتی دورہ قرآن کریم کے لیے آج پھر حاضر ہیں. رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں رحمت و برکتوں اور بخششوں سے بھری ہوئی گھڑیاں اللہ کریم ہمیں ان گھڑیوں میں دی ہوئی ان حاضریوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس صحبت کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں قرآن کریم سے جس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور قرآن یقیناً ہمارے لیے ہی اتارا گیا اور اس کا موضوع بھی انسان ہے اور یہ انسان کی زندگی کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے. اور جو اس قرآن کو اللہ کے عطا کردہ قوانین جان کر سیکھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. دنیاوی نقطۂ نظر سے اعلیٰ اور ہوتا ہے جو دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت اور دنیا زیادہ ہے اس کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس کا میرٹ سب سے اونچا سمجھتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا میرٹ سب سے اعلیٰ ہے جس کی زندگی قرآن ہے، جس کا بولنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سننا دیکھنا سمجھنا اور عمل کرنا یہ سب کچھ قرآن بن جائے. اللہ کی بارگاہ میں اس کا میرٹ سب سے اعلیٰ ہے. اور جو موضوع ہم آج کل سمجھ رہے ہیں قرآن کریم کے حوالہ سے وہ اتنا اہم ہے کہ وہی موضوع ہے جو ہر مسلمان کی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ کر دیتا ہے اور وہ ہے حسن اخلاق. اور حسن اخلاق کے کم و بیش 28 شاخیں یا شعبے جن کو ہم باری باری روز ڈسکس کرتے ہیں تو جن میں یہ حسن اخلاق آ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کا درجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تہجد گزاروں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اور تہجد گزار کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. سبحان اللہ. کہ تہجد ادا کیا کرو، یہ تمہارے لیے ایک نفل عبادت ہے، فرض سے زائد عبادت ہے، احسان والی عبادت ہے. تو یقیناً تمہارا رب اس کے اجر میں تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا. یہ تہجد کا اجر جو ہے وہ مقام محمود ہے. تو پھر جس رویے کا جس رنگ کا جس اخلاق کا اجر تہجد سے بھی افضل ہے تو پھر وہ کتنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے. اللہ پاک کی چاہت ہے کہ جو بھی میری بارگاہ میں بیٹھے تہجد پڑھنے کے لیے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اخلاق سب سے اعلیٰ ہو. اور یہ اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہم
باری باری پڑھ رہے ہیں. تو یہ سارے لیکچرز جو ہم حسن اخلاق کے تحت پڑھ رہے ہیں، اگر کسی نے ڈائریکٹ نہیں سنے تو وہ جب چاہے سن سکتے ہیں. ان کے پاس یہ سارا مواد محفوظ ہے، یعنی ہر روز یہ لیکچر ریکارڈ ہوتا ہے اور ہمارے پیج پر یہ موجود ہوتا ہے، تو وہاں پر جب چاہیں آپ سن سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حسن اخلاق کے تحت ہے، اور وہ ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا. یعنی دو مسلمانوں کے درمیان بالخصوص صلح کروانا جو ہے یہ بھی حسن اخلاق کی انکشاف ہے. تو یہ بہت بڑا کام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں. اب ہم دیکھیں کہ دین اسلام جو ہے یہ عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، توازن کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے. تو اس میں تمام افراد معاشرہ کے لیے اللہ پاک نے حقوق و فرائض متعین فرما دیے. اگر یہ ایک قانون والی زندگی نہ ہوتی، اگر یہ قانون قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود نہ ہوتے تو آج کون بڑا ہوتا، کون چھوٹا ہوتا، کون ادب والا ہوتا، ادب کرنے والا ہوتا، کون ادب کروانے والا ہوتا، کون محبت کرنے والا ہوتا، کون محبت کروانے والا ہوتا. یہ تو سارا کچھ ہمیں قرآن کریم نے قوانین بنا کر دے دی کہ ہر بڑے کا ادب کرو، ہر چھوٹے سے محبت کرو، اور والدین کا ادب لکھ کے دے دیا، استاد کا ادب اور مربی کا ادب، مرشد کا ادب. ہر شخص کے لیے اللہ پاک نے افراد معاشرہ کے لیے قوانین بنا کر دے دیے حقوق و فرائض میں، اور بتا دیا کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کا فرض کیا ہے. والدین کا حق کیا ہے، فرض کیا ہے. یا یہ سمجھ لیا جائے کہ حق تو وہ ہوتا ہے جو خود لینا ہوتا ہے، اور فرض وہ ہوتا ہے جو خود ادا کرنا ہوتا ہے. اب والدین کا حق اور فرض دونوں واضح فرما دیے، قانون بنا دیے کہ والدین جب اپنی پراپرٹی تقسیم کرنے لگے، جائیداد، وراثت، اس کی تقسیم کے لیے سارے قانون بنا دیے. ایک ایک پائی جو ہے اس کو بانٹنے کا حکم دیا. ساری اولاد میں، سارے وارثوں میں جو بھی اولاد میں آ جائے، بہن بھائی ہوں، والدین ہوں یا بیوی ہوں، تو سب کے حصے مقرر کر دیے تاکہ جھگڑا نہ ہو. اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سارے حقوق و فرائض کا تعین ہی اس لیے فرمایا گیا قرآن میں، دین اسلام میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے، تاکہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہو، فساد ختم ہو. جہاں پر ان پر عمل نہیں ہوتا پھر وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں دنیا کی دولت کی خاطر. تو دین اسلام عدل کا دین ہے. تو اس دین نے افراد معاشرہ سب کے الگ الگ حقوق و فرائض مقرر کر دیے ہیں، اور یہاں تک کہ جہاں تھوڑا سا بھی بگاڑ پیدا ہونے لگے تو وہاں پر بھی سنوارنے کے لیے اللہ پاک نے اوامر و نواہی اور احکام جاری کر دیے. تو تھوڑا سا بھی بگاڑ پیدا ہونے لگے، میاں بیوی یہ لڑائی ہو جاتی ہے، ان کے اندر فوراً فرما دیا کہ یہ قانون ہے، تو اس طرح سے جوڑ دو، الگ نہ ہونے دو. والدین وراثت تقسیم کرنے لگے. پہلے یہ تھا جب تک یہ وراثت کے بارے میں احکام جاری نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے وصیت کا حکم تھا کہ جب والدین کو پتہ چل جائے کہ اب ہمارا جانے کا وقت قریب ہے تو وہ اپنی زندگی میں ہی وصیت کر جائے کہ کس کے لیے کیا کرنا ہے، ان کا مال جو ہے پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، کہاں کرنا ہے خرچ، کس کو دینا، اور اولاد کے لیے سارا. پھر اس میں خرابی ہونے لگی. جب اسلام نے دیکھا، جب اللہ کریم نے دیکھا کہ اس صورت میں والد جو ہے وہ بے انصافی بھی کر سکتا ہے کہ ایک بیٹے کو جس نے زیادہ خدمت کی ہے اس کو زیادہ بار کے دے دے، اور جو ذرا نالائق ہے، تھوڑا نافرمان ہے،
اس کو کہہ دی تجھے تو میں نے ایک پائی بھی نہیں دینی. وصیت کا یہ تھا کہ اجازت تھی کہ جو کوئی جہاں چاہے خرچ کر دے. تو اسلام کا طریقہ یہی تھا قوانین نافذ کرنے کا کہ تدریجاً یہ قوانین نافذ ہوئے. پہلے وصیت کا حکم آیا اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حصے مقرر فرما دیے. حصے اولاد میں ساری اولاد کا کتنا کتنا حصہ مقرر کر دیا. بیوی کا کتنا ہے, والدین کا کتنا ہے, بہن بھائیوں کا کتنا, جو جو بنتا سارا. تو اس لیے کہ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. جب تھوڑے سے بگاڑ کا اندیشہ ہو تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فوراً نصیحت اتار دی, اپنا امر اتار دیا, اوامر و نواہی عطا کر دیے, احکام جاری فرما دیے تاکہ معاشرہ بگاڑ سے بچے. اب ہم خود غور کریں کہ یہ سارے اوامر و نواہی یعنی قوانین معاشرے کو فساد سے پاک رکھنے کے لیے اللہ پاک نے دیے. تو اللہ کی کتنی چاہت ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ آپس میں محبت سے مل جل کے, اور جو محبت سے مل جل کے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری عطا فرماتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے محبت سے مل جل کے رہتے ہیں. تو پھر اب اوامر و نواہی اور احکام اللہ نے اتار دیے ہماری بہتری کے لیے, معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے. تو ان اوامر و نواہی اور احکام الہی پر کاربند رہنا ہی حسن اخلاق. بات حسن اخلاق کی ہو رہی. تو جب اللہ تعالیٰ معاشرے کو فساد سے پاک رکھنے کے لیے, لڑائیوں جھگڑوں سے بچانے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت میں رہنے کے لیے ہمیں قوانین عطا فرما رہے ہیں اپنی زبان پاک سے, اپنے کلام سے, اور ڈائریکٹ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرما رہے ہیں, اور لوح محفوظ پر محفوظ کر کے کہہ رہے ہیں یہ جو تمہیں میں دے رہا ہوں یہ لوح محفوظ پر سب محفوظ ہے. آج کی حکومت تو بدل سکتی ہے نا کہ ایک اللہ کے بندے نے قادیانیوں کو غیر مذہب قرار دے کر, مرتد قرار دے کر اور غلیظ قوم قرار دے کر الگ کیا, ان کے لیے ایک الگ پورشن بنا دیا ربوہ جس کو کہتے ہیں. اور کوئی اور حکومت آئی تو اس نے وہ قانون ختم کر کے ان کو صاف الفاظ میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ قادیانی تو ہماری بھائی ہیں, استغفر اللہ معذلہ, کروڑ بار معذلہ. حالانکہ میں یہاں ایک جملے میں وضاحت کر دوں کہ قادیانی کے ساتھ میل جول رکھنا کتنا برا ہے, کتنا برا ہے. یہ بڑی ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں, مگر ایک جملہ یاد رکھیں کہ جس نے کسی قادیانی کے جنازے میں بھول کر بھی شرکت کر لی, بھول کر, اس کو پتہ نہیں تھا کہ قادیانی نے شرکت کر لی, بعد میں اسے پتہ چلا, بھول کر شرکت کر لی ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیا. اب وہ اپنی بیوی کے پاس جانا اس کا حرام ہو گیا, اس لیے کہ جس نے قادیانی کے جنازے میں شرکت کر لی, نعوذ باللہ وہ کافر ہو گیا. جب ایک مسلمان بیوی ہے, شوہر کافر ہو گیا, نکاح خود بخود ٹوٹ گیا. جب اس کو پتا چلا کہ یہ قادیانی تھا, نکاح ٹوٹ چکا ہے, پھر اس پر لازم ہے کہ پہلے وہ کسی عالم دین کے پاس جا کے کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان بنے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھائے. ایسے لوگوں کو ایک شخص نے ایک وقت حکمران نے الگ کیا تاکہ مسلمانوں کے ایمان محفوظ رہے, اور دوسرا ان جیسا آیا نعوذ باللہ, اور اس نے آگے پھر میل جول بڑھا دیا, اور آج اس کا ہم گند دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر کہ کوئی شہر قادیانیوں سے خالی نہیں رہا. ان کو اتنی سرپرستی دی گئی, جو سرپرستی دینے والا ہے یقیناً وہ بھی قادیانی ہے.
تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لکھے ہوئے قانون تو کوئی بدل سکتا ہے، ظالم آدمی دنیا کے قوانین میں تو ظلم کر سکتا ہے، جو یہاں لکھے ہوتے ہیں، کتابیں فائلیں پڑی ہوتی ہیں الماریوں میں، لیکن جو قوانین لوح محفوظ پر اللہ نے لکھوائے اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو، پورے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی حفاظت ہے اس کو کون بدل سکتا ہے؟ تو پھر جو اوامر و نواہی اور احکام الہی ہمارے لیے آ چکے ہیں وہ بدلے نہیں جا سکتے، وہ منوان ویسے ہی ان پر عمل کرنا ہے، اور جو اس طرح کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ اخلاق والا ہے، اس نے اخلاق والا ہے۔ تو اسی ذہن میں آج کا موضوع جو ہے، اس نے اخلاق کی ایک شاخ لوگوں کے درمیان صلح جوئی، صلح کی خواہش رکھنا اور صلح کروانا، جو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس بارے میں پھر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا بڑا فرض ہے کہ دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھو، وہ دو بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، رشتہ دار ہوں، غیر رشتہ دار ہوں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، تو ان کے درمیان صلح کروانا فرض ہے۔ اور بار بار عرض کریں گے حسن اخلاق کی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس اگر کسی شخص کو وصیت کرنے والے سے کسی کی طرفداری یا کسی کے حق میں زیادتی کا اندیشہ ہو، پھر وہ ان کے درمیان صلح کرا دے۔ یعنی فرض کریں تو ایک والد ہے، بیٹا ہے، وہ ناراض ہے آپس میں، اور جو کوئی تیسرا بندہ ہے مومن، اس کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں والد ناانصافی نہ کر بیٹھے کہ بڑے کو زیادہ دے دے چھوٹے کو کم دے، تو پھر اس پر فرض ہے کہ جا کے ان کی صلح کرائے تاکہ سب کو برابر حصہ ملے۔ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جو صلح کرا رہا ہے، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک یہ کیٹیگری ہوگی صلح کروانے کی، اور دوسرا حوالہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 224۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے یا اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں اللہ کے نام کو آڑ بنانے کا مطلب کیا؟ اللہ کی قسم کھانا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کی قسم کھانے سے روک دیا۔ ہر بعض لوگ عادت ہوتی کہ بات بات پہ قسم کھانا، اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم ایسے، تو یہ بید بھی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، اس سے باز آنا ہے۔ اور دوسرے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کسی نیک کام سے رکنے کی بات نہ کیا کرو، کسی نیک کام کو کرنے کی آڑ نہ بنایا کرو اللہ کی قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم آئندہ ویسا نہیں کروں گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے، فرض کریں کسی کا کوئی کام سنبھال رہے ہیں، اس کی طرف سے دکھ پہنچ گیا، ایسا تو ہوتا ہے خدا نہ خواستہ۔ مولا علی شیر خدا سلام اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر
احسان کرو اس کے شر سے ڈرتے رہو. اب اس کے اندر حکمت کیا ہے یہ مولا علی جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا جو مجھے ملا, تو کون ہوتا ہے احسان کرنے والا. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے, مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم آئندہ تک کچھ نہیں لینا, آئندہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کبھی اللہ کی قسم نہ کھائے. اور اسی طرح کوئی صلح کرانے میں بھی اللہ کی قسم کو آڑ نہ بناؤ. یعنی مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر کوئی کام کرنے یا روکنے سے منع فرما دیا. صلح کراؤ, مگر صلح کرانا فرض ہے, مگر وہاں اللہ کی قسم بار بار نہیں کہو. کہیں اگر خدا نہ خواستہ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر اس قسم کا عذاب جو ہے سہنا پڑے گا. اگلا حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 35. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. یہاں پر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی بات ہے. موضوع یہی چل رہا ہے, صلح جوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو, میاں بیوی, یہ بات یاد رکھیں سارے میاں بیوی بھی اور سارے لوگ بھی, کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی محبت پر ہوتا ہے. میاں بیوی جب آپس میں لڑتے ہیں نا کسی بھی بات پر, یہ رشتہ تو اللہ پاک نے بنایا ہی محبت کے لیے, بنیاد محبت کی, اور اس محبت میں سے اللہ کی مخلوق نکلتی ہے. یعنی یہ ہم پہلے پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے اور ان کا پروسیجر اپنی مخلوق کو بڑھانے کا جو ہے اس کی بنیاد محبت رکھی ہے, انتہائی محبت. کہ دو افراد مرد عورت ملتے ہیں اور وہ انتہائی محبت کی بنیاد پر ملتے ہیں, ان کے نکاح محبت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق ان میں سے پیدا فرماتا ہے. تو اگر ان دونوں کے درمیان ہی, شیطان کو پتا ہے نا کہ محبت کا سر چشمہ ہی یہ دو ہستی ہیں, اگر ان کے درمیان صلح رہی تو سارا کچھ ٹھیک ہے, اگر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو میرا کام ہو گیا. پھر کوئی ایک فساد نہیں ہوگا, بہت سارے فساد ہوں گے. اس لیے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ بھی ہو, تھوڑا سا خطرہ بھی ہو, تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو. ایک ادھر سے لے آؤ, عدل کرنے والا شخص ہو, کوئی فسادی نہ ہو. اگر فسادی ذہن کا ہوا تو فساد کو اور بڑھائے گا. اور ایک عورت کی طرف سے لے آؤ, ایک مرد کی طرف سے لے آؤ, اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما لیا کہ دو عدل والے ہوں اور کوشش کریں ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ ضرور ان دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا. یہ ہم کیا سمجھے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا قائم رہنا اتنا ضروری ہے کہ اگر پاس رہنے والے دیکھیں کہ ذرا سی بھی ان کے درمیان خلش شروع ہوئی ہے, فوراً دو بندے آئے, ادھر سے اور آ کے تو ان کو صلح کروا دیں. اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ لڑائی دونوں میں ہوتی ہے, لڑکی چلی ماری جاتی ہے ہر طرف سے.
بیوی ماری جاتی کہ لڑکے کے گھر والے بھی اس پہ ظلم شروع کر دیتے ہیں، لڑکا تو کر ہی رہا ہوتا ہے، پھر کوئی تیسرا آتا ہی نہیں ان کو بچانے کے لیے، آخر کار لڑکی جا کر اپنے گھر بیٹھ جاتی۔ تو اللہ عزت نے اتنا پیارا قانون دے دیا کہ جو ہی تم دیکھو گے تو ان کے درمیان جھگڑا ہونے والا ہے کہ تھوڑی سی ناراضگی کے چہروں پہ ہے، تو پھر دونوں طرف سے بلاؤ کہ بندہ وہ عدل و انصاف والا ہو، عدل کرنے والا ہو، یعنی صلح کروانا اتنا اہم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جو کوشش ہوگی نا ان کو جوڑنے کی، اس کی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی، اور ایسا اکثر دیکھا ہے ہوتا ہے ایسا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صلح کرانے والا بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، عدل کرنے والا ہو۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 114 ہے، چونکہ خواتین کے بارے میں ہے، تو اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے مشورے کے جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم دیتا ہے، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اس کو عنقریب عظیم اجر عطا کریں۔ یعنی خفیہ مشورہ جات ہوتے رہتے ہیں، گھروں میں بھی، معاشرے میں بھی، اجتماعی بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں ان میں سب سے بہترین یہ بات ہے کہ کسی خیرات کرنے کا نیک کام ہو، خیرات کرنے کا کام ہو یا نیک کام کا اس میں ارادہ ہو، یا لوگوں میں صلح کرانے کا کوئی حکم دے خفیہ مشوروں میں۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتے ہیں، بیٹھ کے سارے مشورہ کرتے ہیں اور صلح کروا دیتے ہیں دو لڑے ہوئے کے درمیان یا ان کے درمیان جن میں لڑائی کا خدشہ ہے، بھی ظاہری تھوڑی سی ناراضگی ہے، چہرے پہ خاموشی آئی ہے، تو فوراً ان کو پکڑ لو اور ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اور صلح کرانے والا جو ہے وہ بہت نیک شخص ہونا چاہیے، عدل والا شخص ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک بڑی باریک بات میں عرض کروں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ پھر یہاں پر صلح کرانے والا کون ہوگا؟ اگر میاں بیوی کے درمیان ہو تو ایک میاں کے خاندان سے آ جائے گا، بیوی کے خاندان سے آ جائے گا۔ اگر ساس بہو کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا منصف ساس کا بیٹا اور بہو کا شوہر ہوگا۔ وہ حکمت عملی سے چلے گا کہ اگر بہو ساس سے ناراض ہے، ساس کی شکایت کرتی ہے، تو اس کا شوہر اس کو سمجھائے گا کہ ماں بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ماں بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اور ماں کا ادب کرنا ہمارے پر فرض ہے۔ تو ماں کی ڈانٹ جو ہے، یعنی پیار سے سمجھا دے اس کو کہ ماں اگر ڈانٹ لے تو کوئی بات نہیں، ماں ماں ہوتی ہے، اس کی ڈانٹ سہنے سے۔ جیسے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ماوا کی گاڑا سے کی ہوتی ہے دانا، تو اس کا یہ ہوگا۔ اور اگر ماں بیوی کی کوئی شکایت کرے تو وہ ماں کو بھی بڑی محبت سے اپنی بیوی کی طرف سے ریلیکس کرے، یہ نسخہ اپنا لے تو قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح زندگی جنت بن کے گزرے کہ ماں اگر شکایت کرے بیوی کی تو بڑی محبت سے بیوی کی طرف سے ماں کو ریلیکس کر دیں کہ نہیں امی جان تو ایسی نہیں ہے، آپ کے بارے میں کبھی وہ ایسا نہیں سوچ سکتی، وہ تو آپ سے محبت بہت کرتی، صرف اتنی بات کہتی شوہر نے ماں سے، یعنی بیٹے نے ماں سے۔ اگر ماں نے بات کی ہے تو پھر ماں کو بھی وہ ریلیکس کرے گا، اور اگر بیوی نے کہی ہے تو بیوی سے اتنا ہی کہے گا نا کہ ایک ہی تو ہماری لاڈلی سی امی ہے، تو اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا، اس بات کا غصہ نہیں کرتے۔ چلو بیوی کا غصہ ختم۔ اور جہاں عورت غصے میں آئے گی، شوہر بھی ساتھ ہی، چل میری ماں نے یہ کر دیا ہے کہ نہیں،
کہ کتنا بڑا فساد ہے، تو زندگی دوزخ بن جائے گی. تو یہ بیچ میں سے بات نکل آئی کہ میں نے عرض کر دی. اس نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ سارا گھرانہ جنت کا گھرانہ رہے گا. تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف رکھتی ہے، یعنی اسے خوف ہو کہ میرا شوہر زیادتی کرے گا میرے اوپر یا بے رغبتی رکھے گا، تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب بات پر صلح کر لیں. اور صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے. اور طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے. یعنی بخل صرف یہ نہیں ہوتا کہ خرچ کم کرے، پیسہ بچا کے رکھے، خرچ نہ کرے، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی نہ کرے. بخل یہ بھی ہے کہ کسی کو تسلیم نہ کرے، کسی کا حق تسلیم نہ کرے. بیوی پیار کرتی ہے، اس کو پیار کا جواب پیار میں نہ دے. شوہر پیار کرتا ہے، بیوی پیار کا جواب پیار میں نہ دے. یا شوہر بیوی کے مقام کو تسلیم نہ کرے، بیوی شوہر کے مقام کو تسلیم نہ کرے. تو جب بھی کسی حق کو یا فرض کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ بھی بخل ہوگا. تو طبیعتوں میں تھوڑا بہت بخل ضرور رکھ دیا گیا ہے. اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو اچھی طرح خبردار ہے، اللہ کو پتہ ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ پاک نے فرما دیا کہ صلح کرنا ہی بہتر ہے. صلح حقیقت میں اچھی چیز ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تھوڑا سا ہو جائے، چپکلش ہو جائے. تو جس بات پر چپکلش ہو رہی ہے ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں مل کے وہ بات پوری کر لیں. اگر بیوی شوہر سے کچھ طلب کر رہی، شوہر اس کی وہ طلب پوری کر دیں. شوہر بیوی سے طلب کر رہا ہے تو بیوی شوہر کی طلب پوری کر دیں. تو اور صلح جو ہے وہ صلح قائم رکھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صلح حقیقت میں بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے. ابھی آیت کریمہ میں میاں بیوی کو آپس میں صلح کرنے کی ہدایت ہے کہ اندر ہی اندر تھوڑی سی چپکلش ہوئی ہے، ہو جاتی ہے تو اس کو وہیں سے نپٹا لیں اور آپس میں صلح کر لیں. اسی طرح سورہ حجرات ہے، اس میں بہت اہم حکم ہے مومنین کے لیے. آیت نمبر 9 اور 10 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں، ان طائفتان وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. فرض ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ حکم دے دے وہ فرض ہو جاتا ہے. یہ نہیں کرو کہ تیل چھڑک کے ایک تیلی ادھر لگا دو ایک ادھر لگا دو تاکہ آگ اور بڑھک جائے. نہیں، جہاں دیکھیں کہ تھوڑی سی جھگڑا ہو رہا ہے، جو چپکلش ہے، تو اس دونوں کی چپکلش کو ختم کرنے کی کوشش کرو، صلح کرا دیا کرو. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ رہے ہیں تو بیٹھ کر طریقے سے ان کی صلح کرواؤ، پنچایت کرو، ان کی صلح کرواؤ.
اور اگر اس کے باوجود ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرنے والا ہے. یہ دو گروہ ہیں، جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ تم لڑو اور ساتھ اس کا دو جس پر زیادتی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ وہ قیام امن کے حکم الہی کی طرف لوٹ آئے. قیام امن کے لیے حکم الہی کی طرف لوٹ آئے کہ اللہ کا حکم ہے صلح سے رہو، تو وہ صلح کرنا اللہ کا حکم ہے نا، تو اللہ کے حکم کی طرف یعنی صلح کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. یعنی دونوں اگر چاہیں کہ ہم ملیں گے آپس میں دونوں گروہ کہ ہمارے درمیان صلح ہونی چاہیے، تو پھر فوراً ان کے درمیان صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو. صلح کراؤ، انصاف سے کام لو. یہ نہیں کہ ایک گروہ کی طرف داری کرو زیادہ اور دوسرے کی کم. ایسا اگر ہوا تو پھر لڑائی جاری رہے. بعد میں پھر یہ بات نکل سکتی ہے کہ میرے ساتھ تو بے انصافی ہوئی ہے، جس کا حق کم دیا ہوگا تو کہے گا کہ میرے ساتھ تو بے انصافی ہوئی ہے. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی دو بھائی ہوں یا دو گروہ ہوں مسلمانوں کے یا میاں بیوی ہوں، ان ساری کیٹیگریز کے اندر صلح کروانا اگر لڑائی کا خدشہ ہو تو یہ حسن اخلاق کی ایک شاخ ہے. اور جو ایسا کرے گا وہ تہجد کے ثواب سے بڑھ کر ثواب پائے گا. دو لڑکیوں کے درمیان صلح کرانے والا تہجد گزار سے بھی افضل ہو جاتا. اب بچے ادارے میں پڑھتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کے درمیان بھی لڑائی ہو سکتی ہے اسی بات پر، تو پھر ٹیچرز کا کام ان کے درمیان صلح کروائیں، یا اگر کسی بڑے لوگ جب موجود ہوں وہ ان کے درمیان صلح کروائیں. تو بچوں یاد رکھیں کہ جو صلح کا کام کروائے گا، صلح کروانے کا کام کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک تہجد پڑھنے سے افضل ثواب پائے. اب تو یہ ثواب سن کر کسی کا لڑنے کو نہیں دل کرے گا، اپنا حق دوسرے کو دے دے گا مگر لڑے گا نہیں. جو ایسا کرے گا وہ صلح کرانے والے سے بھی بڑا درجہ پائے گا. یہ ہمارا موضوع اپنے 6 حوالہ جات کے ساتھ پورا ہوا. اس سے اگلا موضوع جو کہ حسن اخلاق میں ہی آتا ہے، حسن اخلاق کی ایک شاخ ہے، وہ ہے لوگوں کے لیے خیر خواہی کرنا. النصیحۃ للناس، لوگوں کے لیے خیر خواہی. اب نصیحت جو لفظ ہم بولتے ہیں نصیحت، اس کا بیسک معنی جو ہے لغوی معنی وہ ہے خیر خواہی. خیر خواہی تو اس کے ذیل میں جو آیاتیں قرآن پاک پر سامنے موجود ہیں، اس موضوع میں وہ ہم اب اسٹڈی کرتے ہیں. تو سب سے پہلا حوالہ جو ہے نمبر 1 سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 64. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. منافق تو وہ شخص ہوتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے برا ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کو کوئی مقام نہیں ہوتا، بدصورت ہوتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، 2 چہروں والا ہوتا ہے. اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے. تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. تو اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں، یہ وہ منافق اور فساد کرنے والے لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے. یہ بات تو منافقین مدینہ ہی ہو رہی نا، نبی
سب سے زیادہ ٹکراؤ جو تھا مسلمانوں کا وہ منافقوں سے تھا. مکہ میں ٹکراؤ کافروں اور مشرکوں سے تھا، لیکن مدینہ میں آئے تو وہاں منافقین سے پالا پڑا. اور منافقین کا کام ہی ہر وقت فساد کرنا ہوتا ہے، فساد پھیلانا ہوتا ہے. منافق کی 3 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھنے کے لیے بتائی ہیں کہ جس کے اندر یہ تینوں نشانیاں ہوں پکا منافق ہے. جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے اندر منافق کی ایک نشانی موجود ہے. نمبر 1، وہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا اس کی عام عادت ہوتی ہے. نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، خلاف کرتا ہے. قسمیں کھا کر کے وعدہ کر لینا، ان کے کہنا میں تینوں نہیں جانتا، چل تو اپنے گھر میں اپنے گھر. اور تیسرا، تو اس کے پاس بھی امانت رکھی جائے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے. جھوٹا ہونا، وعدہ خلاف ہونا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ منافق کی 3 نشانی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ منافق اور مفسد لوگ ہیں، فساد کرنے والے. اللہ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے. بس آپ ان سے اپنا رخ انور پھیر لیا کریں. جب یہ آپ کے سامنے آئے تکلیف دینے کے لیے آتے ہیں منافق، تو آپ ان سے اعراض فرما لیا کریں، یعنی فاعرضنہم، اپنا رخ انور پھیر لیا کریں، کہ طرف دیکھا ہی نہ کریں. اس قابل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ان کی طرف پڑے، اور انہیں نصیحت کرتے رہے، نصیحت ان کو کرتے رہے، بالکل چھوڑے نہیں، اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہے. یہ خیر خواہی ہے نا، یہ منافق ہے، پتہ یہ تکلیف دینے کے لیے آیا، اس کی طرف توجہ نہیں دینی، اس کو پروٹوکول نہیں دینا، اس کو اپنی بارگاہ میں کوئی قریب مقام نہیں دینا، لیکن ان کو تنہا نہیں چھوڑنا، ان کو نصیحت کرتے رہنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نصیحت ان پر اثر کر جائے. نصیحت کا حکم ہے، نصیحت کا مطلب ہی خیر خواہی ہے. اب سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 44. اللہ پاک فرماتے ہیں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو فراموش کر دیا جو ان سے کی گئی تھی، تو ہم نے انہیں اپنی جان تک پہنچانے کے لیے ان پر ہر چیز کی فراوانی کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کی لذتوں اور راحتوں سے خوب خوش ہو کر مدہوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے اچانک انہیں عذاب میں پکڑ لیا اور اس وقت مایوس ہو کر رہے. یعنی اگر یہاں پہ ہمیں کیا ملا سبق کہ کوئی نافرمان ہے، منافق ہے، ایک تو کھلا دشمن ہوتا ہے، ایک چھپا دشمن و منافق ہوتا ہے. کھلا دشمن کا ہمیں پتہ یہ کافر ہے، اس کے ساتھ ملنا حرام ہے ہمارا، اس کو قتل بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں، کافر جو دشمن اسلام ہو. لیکن جو منافق ہے اس کا مقابلہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہیں. منافق کو قتل بھی نہیں کر سکتے اگر جو اسلام کے کتنا نقصان ہو، اس لیے کہ سب کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب حد سے بڑھ جاتے ظلم کرنے میں، منافقت میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو نصیحتیں بے شمار کی گئی. اللہ کے نبی پیر در پیر ان کے پاس آئے نصیحتیں کرنے کے لیے، خیر خواہی کے لیے، لیکن انہوں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا. اور آج کی قوم کا بھی تو یہی حال ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب سے بچایا ہوگا. اللہ نے وعدہ فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس امت کو عذاب میں مبتلا کرے، اس لیے کہ آپ کا وجود اس امت میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے وجود سے حیا ہے. پہلی قوموں کا کیا حال ہوا کہ نبی نصیحت لے کر آئے، نبی خیر خواہی لے کر آئی، لیکن
امتوں میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے قبول کیا، باقی سارے نافرمان نکلے، منافق نکلے، کافر نکلے۔ تو پھر اس سچویشن میں جب وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو رد کر دیتے ہیں، اب یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت سوچنے والی ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کسی مومن سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے نصیحت آئے ہمیں بچانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اور خدا نخواستہ دنیاوی مقصد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، تو پھر اس کا عذاب کیسے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا عذاب ہم اس طرح بھیجتے ہیں کہ پہلے اس کو خوب دنیا عطا کریں، اتنی دنیا عطا کرتے ہیں کہ اس میں مدہوش ہو جاتا ہے، اس میں ڈوب جاتا ہے، اور جب وہ مکمل ڈوب جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کی رسی میں کھینچ ہیں، پھر وہ سارے کچھ جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، سارے کا سارا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ فرض کریں مسلمانوں میں سے کوئی ایسا کام کرے، بے انصافی کا کام کرے، اس کو اللہ نے فرمایا انصاف کے تحت چلتا ہے، وراثت کو برابر تقسیم کرتا ہے، لیکن وہ کسی کا مال غصب کر لے، کسی پر ظلم کر دے اور اس کا حصہ کھا جائے، تو پھر اس کی پکڑ کس طرح سے ہونی کہ وہ جو اس نے اپنے حصے میں لیا تھا وہی اس کے لیے عذاب بن گیا، نعوذ باللہ۔ تو جو نچوڑ یہ کہ جو اللہ کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت اور خیر خواہی کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ کون سی آزمائش؟ دنیا کی مال و دولت کی آزمائش، اتنا اس کو دیتے ہیں کہ وہ اس میں کھو جاتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لوگ، ایسے لوگوں کا حال جو مسلمانوں کی دشمنی میں غیر کے ساتھ تجارتیں کرتے، صلح کرتے، مال جمع کرتے چلے جاتے، اور بعد میں ان کا حشر کیا ہوتا ہے کہ وہی مال ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، پھر اسی مال کو ان کے لیے عذاب بنا دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 126 ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اسلام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو اسلام کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے قوانین کو اسلام کہتے ہیں، جو اشرف المخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ اشرف المخلوقات جو میں نے پیدا کیا ہے، جس کو فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا ہے، جس کو اپنی خلافت عطا فرمائی ہے، جس کو سب سے افضل و اشرف بنایا ہے، اس کی زندگی کس طرح سے بہترین گزرے گی، تندرست گزرے گی، ظاہری بھی باطنی بھی حسین اور تندرست گزرے گی، اس کے لیے میں نے یہ قانون سارے اتار دیے، قرآن دے دیا ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت قرآن دے کر پیدا کر دیا ہے۔ ان دونوں کا تعامل تھا میں رکھو گے، کبھی بھی ظاہری باطنی بیمار نہیں ہوگی، تندرست ہوگی۔ جب ان دونوں کو چھوڑ دیا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے، تو صراط، وہ صراط جو سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام وہ ہے جس کو اللہ کی خیر خواہی کہتے ہیں، اللہ کی نصیحت اور اللہ کی خیر خواہی کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیتیں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کر دی، آیات قرآنیہ ساری کی ساری نصیحت ہے اللہ کی طرف سے۔ جنہوں نے ان کو قبول کر لیا وہ پار لگ گیا، وہ ظاہر بھی تندرست رہا، حسین جمیل رہا، اور باطن بھی تندرست اور حسین و جمیل رہا، جس نے اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کو
قبول کر لیا۔ اسی طرح اگلی آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 اور 3، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی۔ پہلی آیت تھی، اگلی آیت جو سورۃ اعراف کی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، سو آپ کے سینہ انور میں اس کی تبلیغ پر کفار کے انکار اور تکذیب کے خیال سے کوئی تنگی نہ ہو۔ قرآن آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ جب یہ نصیحت لوگوں تک پہنچائیں گے، لا محالہ ایسا ہوگا کہ جو مومن ہوں گے وہ پکڑ کے سینے سے لگائیں گے، چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے اور کہیں گے مولا تیرا شکر ہے، ہم ضرور اس پر عمل کریں گے، ہم ضرور اس پر عمل کریں گے اور تیرے محبوب بندے بنیں گے۔ لیکن جو کفار ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کا انکار بھی کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے بھی، تکذیب کا مطلب جھٹلائیں گے بھی۔ لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اس جھٹلانے اور انکار کرنے سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ فکر ہے، میرا محبوب اتنا نرم دل ہے، اتنا رحمت للعالمین ہے کہ جب لوگ محبوب کو ستاتے ہیں اس وقت اس کے دل میں تنگی نہیں آتی۔ جب اپنی ذات پر نعوذ باللہ پتھر تک مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، تو میرا محبوب مسکراتا ہے۔ لیکن جب ان کو دیکھتا ہے، کفار کو، مشرکین کو، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ دوزخ کے راستے پر جا رہے ہیں، تو پھر میرے محبوب کے دل میں تنگی محسوس ہوتی اور پھر وہ روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ان کو جنتی بنا دے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ اب اتنی بڑی ڈیوٹی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو قرآن دینے کے بعد، اپنے احکام اور اپنی نصیحت اتارنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نصیحت کو نہیں مانیں گے، انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے، اور اس کے نتیجے میں میرا محبوب علیہ السلام پریشان ہوں گے۔ میرے محبوب کی آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور ان کے دل پر بوجھ پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں، سونے کتاب میں اس لیے نہیں دے رہا کہ تو اپنے دل کو دکھی کرے، بلکہ آپ نے دکھی نہیں ہونا جب یہ انکار کریں، کیونکہ یہ تو اتاری اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈر سنا سکیں، اور یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے، نصیحت ہے نا، خیر خواہی ہے۔ اے لوگوں، تم اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اس کے غیروں سے باطل حاکموں اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بات نصیحت کی ہو رہی ہے، نصیحت خیر خواہی، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو، خیر خواہی کو قبول کرتا ہے، یعنی قرآن کو قبول کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو سینے سے لگاتا ہے، چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن بنا لیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقام محمود پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور جو اس آئی ہوئی نصیحت کو ریجیکٹ کرتا ہے، پھر اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقام شیطان کے پیچھے ہوتا ہے، درام دوزخ میں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کو یہ نصیحت فرما رہے کہ آپ کے مومن غلام تو اس کو لیں گے ہی لیں گے، اور کافر اگر انکار کریں یا جھٹلائیں تو آپ نے دل پہ دکھ نہیں لینا، بس ان کو ڈر سناتے رہنا، جو نہ اس کو قبول کرے تو اس کو دوزخ کا ڈر سنا دینا، پہلے کچھ خبریاں دینا جنت کی اور یہ قرآن کے حوالے کرنا۔ جو تو جنت کی خوشخبری سن کر قرآن کو سینے سے لگا لے بہت خوش قسمت ہے، اور جو قرآن کو پکڑ کر بھی
قبول نہ کرے پھر اس کو دوزخ کا ڈر سنانا، اور جو دوزخ کا ڈر سن کر بھی قرآن پاک کو قبول نہ کرے نعوذ باللہ، پھر اس کو اس کے حال میں چھوڑ دینا، پھر وہ جانے اور اللہ جانے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اب دیکھیں یہ انبیاء کرام جو پیچھے آئے ہیں سارے اللہ کی طرف سے نصیحت لے کر آئے ہیں اور خیر خواہی لے کر آئے، انہوں نے اپنی اپنی قوم کے سامنے پیش کی، پھر ان کا احوال کیا ہوئے، ان کا یہ مختصر جائزہ کہ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، کن سے؟ جنہوں نے ان کی نصیحت کو قبول نہیں کیا، اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور نصیحت بھی کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو جب نصیحت کرنے والوں کو پسند نہ کرے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ پھر وہی آگ ہوگا، عذاب النار ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ اعراف میں ہی کہ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے نیست و نابود ہوئے گویا وہ اس بستی میں کبھی رہے ہی نہیں تھے، بسے ہی نہیں تھے، ایسے ان کی بستیاں تباہ ہو گئی۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا حقیقت میں وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ شعیب علیہ السلام کیا لے کر آئے تھے؟ اللہ کی طرف سے نصیحت لے کر آئے تھے۔ جنہوں نے اس نصیحت کو قبول کر لیا وہ تو ہو گئے پاس، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا ان پر عذاب نازل ہو گیا۔ جب شعیب علیہ السلام ان سے کنارہ کش ہو گئے، الگ ہو گئے اور کہنے لگے اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، پھر میں کافر قوم کے تباہ ہونے پر افسوس کیوں کروں؟ ایک طرف باقی انبیاء کرام ہے وہ بھی رحمتوں کو مجسم ہے، لیکن جن لوگوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا اللہ کی طرف سے آنے والی تو ان کے لیے عذاب کی دعائیں بھی کی اور ان کو تباہ ہوتے بھی دیکھا اور ان پر افسوس بھی نہیں کیا۔ بات سمجھ آئی نا؟ اور ہم جس رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں شامل ہے، تو آپ نہ تو قوم کتنا بھی ستائے نہ تو اس کے لیے بد دعا فرماتے۔ اور طائف کی وادی کا واقعہ جو ہے وہ تاریخ اسلام میں ہر کسی کے سامنے کہ حضور تشریف لے جاتے ہیں نصیحت فرمانے کے لیے، خیر خواہی کے لیے کہ یہ لوگ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا دیں تو میں سیدھا کھینچ کے جنت میں لے جاؤں، لیکن ان لوگوں نے آ کے سے نعوذ باللہ انکار کیا، مذاق اڑایا، پتھر مارے۔ حضور علیہ السلام زخمی ہو کر پاؤں مبارک سے خون نکل رہا ہے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کر حضور بیٹھے ہیں، خون زیادہ نکلنے سے نکاہت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کا دیکھو کیا حال کرتے ہیں کافروں نے، میرے مصطفیٰ سے کہو کہ اگر آپ اس بات پر راضی ہو، آپ اس بات پر راضی ہو کمپرومائز کریں تو ہم یہ پہاڑ طائف والا جو ہے نا اٹھا کے ان کو اوپر الٹ ان کو نیست و نابود کر دیں۔ اور جب اس سچویشن میں جس میں حضور بیٹھے ہیں کہ پاؤں مبارک سے پنڈلیوں سے خون جاری ہے اور لوگ پتھر مار رہے ہیں، نعوذ باللہ گستاخیاں کر رہے ہیں، ایک بھی کرما نہیں ہے، جبریل آتے ہیں روتے ہوئے کہ حضور حکم فرمائے ان کا بیڑا گرک کر دوں۔ آقا نے فرمایا نہیں جبرائیل میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں بدعا دینے کے لیے نہیں آیا، مستقبل میں ایسا ضرور ہوگا کہ ان کی نسلوں سے نیک لوگ نکلیں گے جو میرا کلمہ بھی پڑھیں گے، میرا ساتھ بھی دیں گے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، نہ تو ان کے لیے بددعا کی، نہ ان کو تباہ ہونے دیا اور نہ ہی ان کی تباہی پر خوش رہنے کے لیے تیار ہوئے۔ ہر صورت قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے پتھروں پر
اپنی نازک زمینیں نیاز جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی زمین ہے، پتھروں میں رکھ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ تو سوچ لیں اس امت والے کی پہلی امتوں کے پاس بھی نصیحت لے کر انبیاء کرام آئے تھے، مگر اس نصیحت کو قبول نہ کرنے والوں کے لیے عذاب تھا۔ لیکن آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے نصیحت لے کر آئے امت کے لیے، جو قبول کرنے والے ہیں ان کو سرکار اٹھا کے مقام محمود پہ بٹھا دیتے، اور جو نہیں قبول کرنے والے ان کے لیے یہاں بھی دعائیں فرماتے تھے، قبر انور میں بھی دعائیں فرماتے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ تو پھر یہ قوم کتنی بے وفا ہے، پھر اپنی عذاب کا اندازہ کر لے کہ جو سرکار کی لائی ہوئی نصیحت کو قبول نہ کرے، آپس میں محبت سے نہ رہے، ایک دوسرے کے حق ادا نہ کریں، اللہ کی بندگی میں اللہ کے حقوق میں کامیابی نہ حاصل کر سکے، بندوں کے حقوق ادا نہ کر سکے، اپنے نفس کے حقوق کو پورا نہ کر سکے، تو پھر یہ کتنی بدقسمتی ہے۔ یعنی پہلے انبیاء کرام نے بددعائیں بھی دی، تباہ ہوتے بھی دیکھا، اور پھر ان کی تباہی پر افسوس بھی نہیں کیا، اور یہ کس بات کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ان کی لائی ہوئی نصیحت کو ریجیکٹ کیا۔ اگلی سورہ ہود ہے، یہ آخری حوالہ ہے اس موضوع پر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا وہ عذاب تو بس اللہ ہی کا تم پر آئے گا، یعنی نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت سے یہی کہا، اگر اس نے چاہا اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، اور میری نصیحت بھی تمہیں نفع نہ دے گی، خواہ میں تمہیں نصیحت کرنے کا ارادہ کروں، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو تو پھر میری نصیحت بھی تمہیں اثر نہیں کرے گی، وہ تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ نوح علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بعد جن کا نمبر ہے، ان کی قوم پر بھی سیلاب کا عذاب آیا تھا نا، ایک چھوٹے سے تندور کے اندر سے پانی پھوٹنا شروع ہوا، تو وہ جودی پہاڑ کی چوٹی تک پانی پہنچ گیا، اتنا بڑا سیلاب آیا۔ اور وہ کس لیے آیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے جو نصیحت لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف سے جو میسج لے کر آئے تھے، وہ کنوے کیا، ان کو پہنچایا، تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ آپ کا سگا بیٹا بھی منکروں میں شامل۔ نوح علیہ السلام نصیحت فرماتے رہے، نہیں مانی، آخری کار آپ نے فرمایا کہ بس سب تم اللہ کے حوالے، اللہ سے عرض کی۔ اللہ پاک نے فرمایا نوح ایک جہاز بنانا شروع کر دو، بڑا سا بحری بیڑا، جس کو آج ہم ٹائٹینک بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا بحری جہاز، کشتی بنائی، اور اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں کہ ایسی 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 کشتیاں اس طرح سے بنا رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے دستر مبارک سے بناتے جا رہے ہیں۔ اب اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے راستے کھولتے ہیں، اللہ کی طرف سے اہتمام ہوتے ہیں کہ ان کو عذاب سے کیسے بچانا، مشکلات سے کیسے نکالنا۔ تو اب جب وہ کشتی بنا رہے ہیں، کیلے ٹھوک رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کفار جو بڑے بڑے کھجور کے درختوں کی طرح اونچے لمبے اور بڑے بڑے تھے، وہ صحت مند، پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے۔ آپ نے فرمایا، پوچھتے ہیں کہ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ کا عذاب سیلاب کی صورت میں آنے والا ہے، اور اس میں سب ڈوب جائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کشتی بناؤ، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی بچ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ تو وہ نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے شرارتیں کرتے گزر جاتے، دیکھ لیں گے جب تمہاری یہ کشتی بچا لے گی۔ بالآخر یہی ہوا، اپنے بیٹے کو بار بار نصیحت فرمائی، بیٹے باز آ جاؤ۔ بیٹے نے اکڑ کے کہا، میں جودی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا،
مجھے سیلاب کچھ نہیں کر سکے گا. لیکن جب سیلاب آیا، چونکہ وہ ایک نبی کی خیر خواہی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، ایک نبی کی لائی ہوئی اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت کو قبول نہیں کر رہا تھا، ریجیکٹ کر رہا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب سیلاب آیا تو اتنا زبردست وہ سیلاب تھا. تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ پاک نے فرمایا ہر جانور کا ایک جوڑا سوار کیا، اور خود جتنے مومن تھے مومنات تھے ان کو سوار کیا، خود سوار ہوئے. تو پھر سیلاب شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سیلاب نے کچھ نہیں چھوڑا، ہر کافر کو تباہ کر دیا. اور وہ جو نوح علیہ السلام کا بیڑا تھا اوپر ایسے تیرتا رہا، جیسے بڑا بحری جہاز جو سمندر کی تہہ پہ تیر رہا ہوتا ہے، تیرتا رہا. اور جب سارا سیلاب اتر گیا تو وہ بیڑا جو تھا نوح علیہ السلام کا وہ زمین پہ اتر آیا. پھر اس سے آگے نسل شروع ہو گئی. اب اس دوران یہ مفسرین کرام لکھتے کہ اسی علاقے میں کچھ فاصلے پہ ایک بڑی اماں تھی، وہ پکی مومنہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی. انہوں علیہ السلام جب اس کو اپنا میسج پہنچانے کے تشریف لے جاتے تو بڑی محبت سے ان کی نصیحت کو سنتی اور اس کو قبول کرتی اور اپنی زندگی میں نافذ کرتی. تو نوح علیہ السلام نے اسے بتا دیا کہ ایک سیلاب آئے گا ہماری اور اس میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی. تو ہمارے کہا کہ سرکار میرا کی بڑھے گا، اور میں اپنی کشتی میں سوار کروں گا. اب وہ اماں انتظار میں بیٹھی ہے، سیلاب بھی آ گیا، کشتی بھی بن گئی، سیلاب بھی آ گیا، بچنے والے بچ بھی گئے، ڈوبنے والے ڈوب بھی گئے. تو نوح علیہ السلام غالباً ان کے ذہن سے نکل گیا ہوگا، یا یہ اللہ پاک کی نشانی، یقیناً اللہ کی نشانی تھی. تو نوح علیہ السلام کو بھی اس کا علم ہوگا اللہ کے حکم سے. اللہ نے جو دکھانے تھی کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہیوں سے بھی اس طرح بچا لیتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کوئی تباہی پہ آئی ہے. اب وہ آپ کو خیال آیا کہ اس اماں کا تو حال دیکھ کے آؤں، اس کو جھونپڑی موجود ہے نہیں موجود ہے. جب اس کے پاس تشریف لے گئے تو اماں آپ کا انتظار کر رہی بیٹھی اپنی جھونپڑی میں. وہ بھی تو اسی شہر میں تھی. تو جا کے میرے سلام دعا ہوئی. اماں فوراً پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی وہ عذاب ابھی تک آیا نہیں ہے، وہ سیلاب ابھی تک آیا نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اماں وہ تو آ کے بھی چلا گیا، وہ تو آ کے بھی چلا گیا. اماں کہتی میں نے تو دیکھا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو فرماتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ایسی تباہیاں نہیں دکھائی دیتی، ان سے دور رکھی جاتی. جو اللہ کا بھرم رکھتے ہیں اللہ ان کا بھرم رکھتا ہے. دیکھیے یہ اللہ کا بھرم رکھنا، اللہ کے حکم کا بھرم رکھنا، کہ جو اللہ پاک نصیحت کے لیے ہمیں عطا فرمائے ہم اس نصیحت کو قبول کریں، دل سے قبول کریں اور اپنی زندگی اسے سجائیں اور بتائیں سب کو کہ ہم اللہ والے ہیں، ہمارا سر کسی اور کے آگے نہیں جھک سکتا. تو نصیحت کرنا یہ اللہ کی سنت، نصیحت کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت، اور نصیحت کو قبول کر کے اپنی زندگی کو سجانا یہ اللہ والوں کی سنت، نبیوں کے غلاموں کی سنت. تو جو اس کیٹیگری میں شامل ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مرد خلیق ہے. کہ اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے، قربان ہو جاتا ہے. میں قربان میرے سونے ربا، میں نے بھی تو نصیحت بھیجی تھی، میں اس قابل ہوں. اور قربان اللہ کی رحمتوں پہ، قربان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ، صدقے قربان. ہم جیسے ایویں ٹھوکریں کھاتے اونجے کو چچے چھوٹے موٹے زمین کے ذروں کی طرح بھی، ان سے بھی ہلکے. اور میرا اللہ ہمیں یہ قرآن فرما ہے کہ بھائی میں رب ہوں نا، رب العالمین، اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ نبیوں میں رحمت للعالمین. میں اس کو دے رہا ہوں، وہ تمہیں دے رہا ہے. سوچ لو تمہارا معیار کتنا بلند ہے. میں خود رب ہو کر اپنے نبی کو عطا کر رہا ہوں، اور میرا نبی
جس کو یہ عطا کر رہا ہے اس کا معیار کتنا بلند ہے، مگر معیار اسی کا بلند ہوتا ہے جو اس ہیرے جواہرات تو کچھ بھی نہیں کہ اللہ کی انوار و تجلیات سے بھرے ہوئے اس گفٹ کو پکڑتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چون کے آنکھوں سے لگاتا ہے، کہتا ہے مولا تو میرا رب تے میں تیرا بندہ، بس وہ مرد خلیق ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری کیٹیگریز پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے جائیں تو ہر کوئی کہے کہ یہ تو ایک مرد خلیق تھا۔ اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ صبر والا چیپٹر ہے، صبر شکر۔ صبر اور شکر کرنا یہ بھی حسن اخلاق سے، اس میں ہم اس کے تمام جو بھی پہلو ہیں صبر اور شکر کے، کس طرح ہوتا ہے اور اس کا اجر کیا ہے، جنہوں نے صبر و شکر سے کنارہ کشی کی ان کا انجام کیا ہے، اور جو صبر و شکر کرنے والے ہیں تو ان کا مقام کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا آخری چیپٹر ہے، ہو سکتا ہے ہم کل ہی اس کو پورا کر لیں یا پھر 2 دن میں کریں۔ حاضر رہیے گا ضرور، اور میں بار بار عرض کرتی ہوں جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں سب کے پاس سیل فون بھی ہے، فیس بک بھی ہے، تو اس کو اپنی فیس بک پہ شیئر ضرور کریں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے کتنا فائدہ مل رہا ہے۔ جتنا بھی مل جائے غنیمت ہے، اگر 100% نہ بھی ملے، 50% بھی مل جائے تو تب بھی غنیمت ہے۔ جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، فزیکلی حاضر نہیں ہیں، ان پر تو لازم ہے کہ سنتے ہوئے ایک شیئر ضرور کیا کریں۔ یہ ہر دن کے لیے میں عرض کر رہی ہوں، صرف ایک دن کے لیے نہیں، اور اپنی حاضری ضرور لگایا کریں کومنٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھ دیں، یا کوئی بات پسند آئی ہے یا کوئی میسج سمجھ آیا ہے چھوٹے چند لائنوں میں، تو وہ لکھ سکتے ہیں آپ کہ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور رمضان المبارک میں ہم 24 رمضان کو اس کا وائنڈ اپ پروگرام کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے بعد عید کی چھٹی گزارنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح اہم موضوعات انسائکلوپیڈیا ہمارے سامنے ہے، اس میں سے ہم نکال کے جو ہماری زندگی سے ہر وقت ریلیٹ ہے، منسلک ہے، ان پر ہم سیر حاصل علم لیتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔